جمعۃ المبارک کی عظمت اور شان یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے ہم سے پہلے لوگوں کو، جو ہم سے پہلی امتیں گزر گئی، ان کو جمعے کے دن کی فضیلت سے بے خبر رکھا۔ ان امتوں کو جمعے کے دن کی فضیلت کا علم ہی نہیں ہو سکا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو پہلی قومیں جمعۃ المبارک سے دور رہی، ان کے گمراہ ہونے کے سبب یہ تھے، اور وجہ یہ بیان کی ان قوموں کی جو جمعۃ المبارک سے دور اور جمعۃ المبارک کو چھوڑ دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہود و نصارہ کو اس روز بذریعہ عبادت نعمت خداوندی کا شکر بجا لانے کا حکم دیا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے جو تم پر نعمتیں کی ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل کے لوگوں پر سب سے زیادہ اللہ نے انعام کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی امت پر انعامات جو کیے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس دن عبادت کرو، میرا شکر ادا کرو جمعے کے دن۔ تو یہودیوں نے اس خیال سے جمعے کے دن کی مخالفت کی، ایک اپنا خیال قائم کیا جمعے کے دن کی مخالفت کرتے ہوئے کہ اللہ کریم 6 دن اللہ نے دنیا کو پیدا کیا، اور ہفتے کے روز اللہ رب العالمین فارغ ہوتا ہے، تو اس لیے ہم ہفتے کے دن عبادت کریں گے۔ جمعے کو چھوڑ کر ہفتے کے دن کو منتخب کر لیا اپنے خیال اور اندازے کے ساتھ۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نصارہ تھے یعنی عیسائی، ان کے نزدیک یہ تھے کہ دنیا کی تخلیق کا کام، دنیا کے بننے اور بنانے کا کام اتوار کے دن شروع کیا گیا اپنے خیال میں، اس لیے کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے عبادت کرنی چاہیے تاکہ وہ برکت ہو جائے۔ تو انہوں نے اتوار کے دن کو منتخب کر لیا، یعنی یہودیوں نے منتخب اپنے خیال میں جب ان کو پیش کیا گیا کہ جمعہ کا دن مناؤ، تو اس خیال سے کہ اللہ 6 دن دنیا بناتا ہے، 7ویں دن وہ فارغ ہوتا ہے، اور یا وہ تھک جاتا ہے، جب فارغ ہوگا ہم اس کی عبادت کریں گے تو وہ توجہ سے ہماری عبادت کو سنے گا۔ عیسائیوں نے وجہ بیان کی کہ اللہ اتوار کے دن اس نے دنیا کو بنانا شروع کیا اپنے خیال، اور اس لیے ہم پہلے دن ہفتے کے اللہ کی عبادت کریں اور اس میں تعظیم اور شکر ادا کریں۔ چنانچہ ہفتے کو یہودیوں نے اور اتوار کو عیسائیوں نے منتخب کیا۔ آج بھی عیسائی اتوار کو اپنی عبادات کرتے ہیں اور یہودی ہفتے کے دن کرتے ہیں۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم دنیا میں سب سے آخر میں آئے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام آخری نبی، آپ کی امت آخری امت، اور فرمایا حشر کے دن سب سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے، سب سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ اور پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی اور ہم نے جمعے کے دن کو منتخب کیا، یہود و نصارہ دونوں ہی ہمارے تابع ہیں، کہ جمعہ پہلے آتا ہے، پھر ہفتہ آتا ہے، پھر اتوار آتا ہے۔
تو سرکار نے فرمایا ہم نے جمعے کے دن کو اپنایا، اور جمعے کے دن آخری ساعت، جمعے کے دن آخری ساعت یعنی عصر کے بعد رات کے وقت تک اللہ کریم نے جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یہ جمعۃ المبارک کی عظمت اور فضیلت، یعنی دنیا میں انسانیت کی تخلیق کا آغاز جمعۃ المبارک کو کیا گیا، اور پھر کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانیت کے لیے جس طرح انسان ساری مخلوقات میں اشرف المخلوقات ہے، ساری مخلوقات میں اشرف المخلوقات انسان ہے، اور سارے انسانوں میں افضل ترین امت امت مصطفیٰ ہے، اور فرمایا اللہ نے بھی سارے دنوں میں سردار دن جو ہمیں دیا وہ جمعۃ المبارک دیا۔ جمعۃ المبارک کو سید الایام، ہفتے کے دنوں کا سردار دن، جمعے کے دن کو کہا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین دن جس دن کو سورج پہلے نکلا وہ دن جمعۃ المبارک کا دن تھا، اور اس دن پہلے انسان جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا، اور اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا، وہ بھی جمعے کا دن تھا، اور اسی دن اللہ کریم نے جناب آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا، اور اسی دن جناب سیدنا آدم علیہ السلام کا وصال ہوا، وہ جمعے کا دن تھا، اور اسی دن اللہ نے کائنات میں دوسرے انسان جناب اما حوا سلام اللہ علیہ کو جس دن پیدا کیا وہ دن بھی جمعے کا دن تھا۔ یہ فضیلت جمعے کی اس لیے ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کا دن عید کا دن ہے، یوم العید۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عید کا دن کیوں؟ فرمایا اس دن جناب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اس لیے اس دن کو عید کا دن کہا گیا۔ اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعے کا دن نکاح کا دن ہے، نکاح کا دن اس لیے جو شخص، جو بندہ جمعۃ المبارک یا شب جمعہ یعنی جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات نکاح کرے، اللہ رب العالمین اس کو 700 دن کے نیکیوں کے برابر ثواب دیتا ہے۔ جو جمعۃ المبارک کے دن نکاح کی تقریب کرے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن نکاح کیا، جمعۃ المبارک کو نکاح کیا، اللہ کریم اس کو اتنا ثواب دے گا جیسے اس نے 700 دن کے روزے رکھے ہوں۔ 700 دن یعنی سال میں 365 دن ہوتے ہیں، یعنی جو جمعہ کے دن نکاح کی تقریب نکاح کرے تو اللہ کریم اس کو یہ ثواب دیتا ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جماعت انبیاء میں سے اکثر نبیوں نے جمعے کے دن نکاح فرمایا ہے، نکاح کو جمعے کے دن فرمایا اکثر نبیوں نے۔
اور اللہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانیت کا پہلا خطبہ جو واضح و نصیحت کے لیے دیا گیا وہ جناب آدم علیہ السلام نے دیا، اور وہ جمعے کے دن دیا گیا۔ اتنا افضل ترین یہ مرحلہ ہے جمعۃ المبارک۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعۃ المبارک کے حوالے سے ہی فرمایا کہ خود نبی پاک علیہ السلام کی جو شادی حضرت اماں عائشہ الصدیقہ سے ہوئی، حضور کا جو آخری نکاح، وہ بھی جمعۃ المبارک کے دن ہوا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنی پیاری لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح بھی جمعے کے دن فرمایا۔ اور جمعۃ المبارک کے لیے اتنی اللہ رب العالمین نے، حضور نے فرمایا کہ اللہ اس دن جمعے کے دن قیامت کو قائم کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے سوائے مقرب فرشتوں کے کائنات کی ہر چیز کو جمعے کے دن تخلیق کیا۔ انسانوں کو، جنوں کو، فلقیات کو، جنت کو، دوزخ کو، مالک بے نیاز نے ان تمام چیزوں کو جمعۃ المبارک کے دن ہی تخلیق کیا، اور جمعے کے دن ہی اللہ قیامت کو برپا فرمائے گا۔ اور اسی دن لوگوں کو اپنی قبروں سے اٹھایا جائے گا حشر کے لیے۔ وہ دن بھی جمعے کا دن ہوگا کہ جب اللہ کریم لوگ قبروں سے اٹھ کر میدان حشر کی طرف جائیں گے، وہ دن بھی جمعۃ المبارک کا دن ہوگا۔ یہ اتنا فضیلت والا دن ہے، اتنا اعلیٰ اور افضل دن ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام پر جب قرآن پاک کی آخری آیت نازل ہوئی، جب سارا دین مکمل ہوا، اور جب اللہ نے اعلان کیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام، محبوب آج کے دن ہم نے اپنا دین مکمل کر دیا، تمہارا رب تم پہ راضی ہو گیا۔ محبوب اپنے غلاموں کو بتا دو اللہ کا دین مکمل ہے۔ وہ دن بھی جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی کا آخری خطبہ جو ارشاد فرمایا، یوم عرفہ کے دن 9 ذی الحج شریف کو، جس کو خطبہ حجۃ الوداع کا نام دیا گیا، وہ بھی جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ اور جس دن قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، آخری آیت، ایک یہودی جناب سیدنا فاروق اعظم کے پاس کھڑا کہہ رہا تھا اگر یہ آیت ہمارے نبی پر نازل ہوتی ہم اس دن کو عید کا دن بناتے۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا تم ایک عید کرتے، ہم 2 عیدیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ جس دن یہ قرآن کی آیت اتری وہ دن جمعہ کا دن تھا۔ فرمایا کہ جمعہ کا دن ہمارے لیے عید کا دن، دوسرا وہ حج کا دن تھا، سرکار حج کا خطبہ دے رہے تھے، یوم عرفہ کا دن تھا، ذی الحجہ شریف کی 9 تاریخ تھی۔ فرمایا یہ سارے سال میں افضل ترین دن ہے۔ تو اس لیے حضرات گرامی قدر، احادیث پاک کی کثیر تعداد جو جمعۃ المبارک کی افضلیت پر دلالت کرتی ہے۔ اور پچھلے جمعے میں نے چونکہ آپ کو بتایا کہ نماز جمعہ وہ ہے کہ جس کا نام لے کر اللہ نے قرآن میں ذکر کیا،
सूरह जुमा पाक में फरमाया, ईमान वालों, जब जुमे की अजान हो जाए कारोबार छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, अल्लाह के जिक्र के लिए चलो, जुमा के लिए चलो। और जो जानबूझकर जुमा छोड़ देता है बगैर शरई उज़र के, शरई उज़र कोई नहीं, बस नहीं पढ़ना, जुमे के टाइम में सो गए, शर्म के मारे दुकान बंद करके दुकान के अंदर बैठ गए, घर में बैठ गए, बगैर शरई उज़र। शरई उज़र क्या है? जुमा छोड़ने के शरई उज़र, बंदा बीमार हो और इतना बीमार हो कि वो किसी जामे मस्जिद तक ना जा सकता हो, उसके लिए जुमा ना पड़ेगा, कोई गुनाह नहीं, जोहर की नमाज पढ़े। कैदी, क्योंकि कैदी के सहूलत नहीं, अगर उसको जेल में सहूलत मिले तो ठीक है, ना मिले, नहीं पढ़ सका तो उस पर कोई गुनाह। इसी तरह मुसाफिर जो हालत सफर में है, अगर वो भी जुमा नहीं पढ़ेगा, गुनाह कोई नहीं। या ऐसा बंदा किसी ऐसी जगह पे इतना दूर दराज है जहां जुमातुल मुबारक का एहतमाम ही कोई नहीं, ऐसे जंगल बियाबान में जहां वो पहुंच ही नहीं सकता, इसके अलावा कोई शरई मजबूरी नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बगैर किसी वजह से जिसने 3 जुमे छोड़ दिए, वजह कोई नहीं, बगैर वजह के 3 जुमे छोड़े, सरकार ने फरमाया उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। और फिर फुकाहा ने लिखा, हजरत हाफिज हम्माद ने एक बात लिखी, फरमाते हैं, लोगों तुम्हें क्या हो गया है? यहूदियों को हफ्ते का दिन मिला और ईसाइयों को अतवार का मिला, वो पूरा दिन काम काज छोड़कर इबादत करते हैं, हालांकि वो बातिल है। कहा, मुसलमानों तुम रसूलुल्लाह की उम्मत हो, तुम चंद लम्हों के लिए नमाज जुमा क्यों नहीं पढ़ सकते? और ये सोचने की बात है मेरे भाइयों, देखो अतवार का दिन होता है, ईसाई लोग सुबह से सारा कुछ बंद कर देते हैं, अपने चर्च के अंदर जाते हैं, बन संवर के जाते हैं, लेकिन उनके अकायद बातिल है, बातिल है, हक पर कोई नहीं। मगर वो अपने ताई जो दिन उन्होंने इबादत के लिए मुतय्यन किया है, वो पूरा दिन सर्फ करते हैं। हमें अल्लाह ने जुमे के पूरे दिन के लिए पाबंद नहीं किया। पिछले जुमे में ये बात मैंने कुरान पाक के हवाले से की। अल्लाह फरमाता है, जब जुमे की नमाज पढ़ चुको फिर क्या करो? फिर अल्लाह का फजल तलाश करो, रिज़्क के लिए निकल जाओ, सिर्फ नमाज़े जुमा पढ़ो, जुमा की नमाज के फौरन बाद अपने कारोबार खोल लो, रिज़्क की तलाश में निकलो। और फरमाया, जुमे की नमाज पढ़ के जब तुम रिज़्क की तलाश में निकलोगे, मैं अल्लाह तुम्हारी सोच से भी ज्यादा रिज़्क अता कर दूंगा। अब हमारे यहां जुमातुल मुबारक की अदायगी में गलतियां, बात याद रखो, जुमातुल मुबारक की 14 रखते हैं। कितनी रखते हैं? कितनी रखते हैं? 14। हम समझते सिर्फ 2 फर्ज पढ़ लिए जुमा हो गया, 14 रखते हैं। माकबल 4 सुन्नतें, यानी जो वक्त मिलता है अभी खुतबे के बाद, मुअक्कदा है। वो क्या है? मुअक्कदा है, बाज़ दोस्तों को नहीं पता, याद कर ले, वो सुन्नतें मुअक्कदा है। फिर 2 फर्ज होते हैं, फिर 4 सुन्नतें, वो भी मुअक्कदा है, फिर 2 सुन्नतें और फिर 2 नफल। ये कुल 14 रकत नमाज जुमा की। हाँ, जिस बंदे को नमाज जुमा ना मिले वो जोहर की नमाज पढ़े। इस तरह खवातीन औरतें जुमे के दिन घरों में जोहर की नमाज पढ़ेंगी, यानी जितनी रखते जोहर की हैं वो 12 रखते ही अदा करेंगी। नमाज जुमा हो रहा है, अरबी खुतबा शुरू हो चुका है। अब हमारे कुछ दोस्त, हर जगह पे होता है, हर मस्जिद में, यानी कि सबसे आखिर में आएंगे, वो गर्दनें फलांकते फलांकते सबसे पहली सफ में आ जाएंगे।
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر بندے کو اس بات کا علم ہوتا کہ گردنیں پھلانکنا کتنا بڑا گناہ ہے تو فرمایا یہ پل صراط سے گزر جاتا مگر لوگوں کی گردنوں سے نہ گزرتا. یعنی جب عربی خطبہ ہو رہا ہے گردنیں پھلانک رہا ہے, یہ پل صراط گزرنے سے بھی بڑا ہے. یہ اتنا بڑا یہ گناہ کبیرہ میں شمار کیا فقہا نے. اس لیے جہاں بھی آپ جمعہ پڑھیں اب اس وقت جائیں کہ جب عربی خطبہ شروع ہو چکا ہے, پھر جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں. عربی خطبہ سننا واجب ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ فقہا نے لکھا کہ عربی خطبہ جب شروع ہو جائے بندہ اشارے کے ساتھ بھی کسی سے بات کر سکتا نہیں. توجہ سے سنیں, ہم عربی خطبے کے درمیان باتیں کر رہے ہوتے ہیں, جو لیٹ دوست آتے ہیں وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جناب بس جلدی جلدی اب جماعت کھڑی ہو جائے اور ہم نماز پڑھ لیں. عربی خطبہ واجب ہے. جمعۃ المبارک کا, وہ عیدین کا, یہ خطبات جو ہوتے ہیں یہ سننے واجب ہوتے ہیں, ہم ان کو نہیں سنتے. اسی طرح جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے اندر جو قرآن پاک نے کہا دکانیں بند کرو, وہ پہلی اذان کے حکم کے ساتھ ہے. لوگ کہتے ہیں جی میں دوسری اذان کے بعد تو ممکن ہی نہیں کہ تم اپنی دکان کاروبار بند کر کے نماز جمعہ پورا پڑھ لو, کیونکہ دوسری اذان کے تو ساتھ ہی عربی خطبہ ہے اور جماعت ہے. اس حوالے سے احتیاط کریے کریں. جمعۃ المبارک کے دن غسل کرنا سنت ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, اور یہ سنت ہے. جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے. اور جمعے کے دن جو نیکی کی جاتی ہے باقی دنوں کی نسبت 70 گنا زیادہ اللہ اجر عطا کرتا ہے. 70 درجے زیادہ ثواب ہے جمعہ کے دن کی نیکی کا. جمعہ کے دن آپ غسل کر کے نماز جمعہ ادا کریں, میرے نبی علیہ السلام کی سنت ہے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور پھر جب عربی خطبہ ہو چکے, اب دوران عربی خطبہ لوگ سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ اس وقت سنتیں نہیں پڑھی جا سکتی. جب عربی خطبہ شروع ہو جائے اگر اس وقت کوئی ساتھی آیا ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر خطبہ سماعت کرے, جمعے کے 4 فرض پڑھے اور پہلی والی سنتیں بعد میں ادا کرے. پہلی والی سنتیں بعد میں ادا کرے. اب اس وقت مطلب شروع کر لینا ان کا کوئی فقہا نے منع لکھا ہے, اس بات کو منع لکھا ہے کہ ایسا نہیں کر سکتے. اس لیے نماز جمعۃ المبارک کے دورانیے میں شرعی مسئلہ جو لکھا فقہا نے قرآن و سنت کے حوالے سے کہ جس بندے نے اذان اول سے لے کر یعنی اذان جمعہ ہو چکی, اب اس کے بعد سے لے کر نماز جمعہ تک کے درمیان اگر کوئی کاروبار کیا تو اس دورانیہ کا کاروبار اس کے لیے جائز نہیں ہے, کیونکہ اللہ کریم نے تمہیں بند کرنے کا حکم دیا ہے اور اپنے حکم کی طرف بلایا ہے. اسی طرح جب مسجد میں جمعۃ المبارک کے لیے آدمی تشریف لے آتے ہیں اور صفوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, درمیان کے اندر یہ عام نماز کا بھی مسئلہ ہے. ہم کہتے ہیں لوگ ہمیں بڑی عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں, اور مسئلہ یہی ہے جو فقہا نے لکھا ہے. اب ہم اس کو کیا کریں؟ اب جب لکھا ہے, اب کوئی مولوی نہیں بیان کرتا میرا تو قصور نہیں, کہ جو ہم بہت چھوٹے بچوں کو درمیانے صف کھڑا کرتے ہیں, شرعاً اس کے بارے میں حکم یہ کہ بالکل ایک سائیڈ پہ ہوں. بالغوں کے درمیان میں نابالغ نہیں کھڑا ہونا چاہیے. یعنی ایک صف بنی ہے, اس میں سارے بالغ افراد ہیں.
اب کہہ دے لو جی بال آن گے تو پھر نماز ہی پڑھن گے نا، مرکا ہمیں پھر تعویلات اس قسم کی، وہ جی فلانے کا قول ہے، اب وہ سوشل میڈیا کا دور، ایک حضرت نے مجھے ایک مولوی کی بیان سنا دیا، اب وہ مولوی کہہ رہا دیکھو جی اگر آپ کے پیچھے بچے بھاگیں گے دوڑیں گے مسجد میں نہیں کھیلیں گے نہیں، بندے نماز پڑھے بچے پیچھے کھیلیں گے نہیں، تو پھر سمجھو آپ تو دین سے دور کر رہے ہیں۔ میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، نبی پاک نے تو مسجد کے تقدس کا حکم دیا بھائی۔